میں اپنی بات چلے چھوڑ دیں، اگر میں مولانا صاحب کی بات کروں، خدا نہ خواستہ مولانا صاحب نے یہ فنڈنگ اسرائیل سے اور بھارت سے لی ہوتی اور پاکستان کی اور دنیا بھر کی 350 کمپنی سے ممنوع جعلی طریقے سے، پتہ نہیں وہ کیسا پیسہ تھا جو آیا تھا، ڈالرز میں آیا تھا، وہ لی ہوتی تو کیا ہمارے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا جو اب ہو رہا ہے؟ اس کی جگہ نواز شریف صاحب ہوتے، میں ہوتی، تو کیا ہوتا؟ وہ ایسا سلوک ہوتا کہ سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ابھی اقامہ تھا تو آج تک سزا پہ سزا، آج تک اقامے پر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا اور پھر وہاں پر دل کو تسلی نہیں ہوئی، ان کی پریزیڈنٹ شپ پارٹی کی بھی چھین لی، کیونکہ اس وقت پارٹی صدارت ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی۔ اب تو سنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی معتبر ہو گئی ہے۔ پھر ہر سال ای سی پی سے جھوٹ بولتا رہا، جھوٹے سرٹیفکیٹس جمع کراتا رہا، جھوٹی ڈیکلریشنز جمع کراتا رہا، اپنے غیر ملکی اکاؤنٹس چھپائے، ملازموں کے نام پر پیسے منگواتا رہا، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگواتا رہا خفیہ طریقے سے، اور پھر جب ای سی پی نے سوال کیا تو کہا اپنے چند لوگوں کے نام لے کر پارٹی کے ان کے سینئر ممبران ہیں ان پہ ڈال دیا سارا کچھ، حالانکہ غضب خدا کا کہ سارے جو کام ہوئے ہوئے ہیں فارن فنڈنگ میں عمران خان کے سگنیچرز کے ساتھ ہوئے ہوئے، اس کے دستخط ہیں موجود، کس طرح وہ اس سے آنکھ چرا سکتا ہے یا کس طرح مظلوم بن سکتا ہے؟ میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ قوم کے سامنے جلد از جلد لانے کا مطالبہ کرتی ہوں۔ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ جو خفیہ اکاؤنٹس اس نے آج تک خفیہ رکھے ہوئے وہ قوم کے سامنے لائے جائیں، ایک ایک گبن، ایک ایک غداری جو اس نے پاکستان کی قوم میں کے ساتھ فارن فنڈنگ کی صورت میں کی ہوئی ہے، وہ ایک ایک جو اس کا سارے حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں اور بلا تاخیر لائے جائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی حیثیت پاکستان کی سیاست میں ایک بلی سے زیادہ کی نہیں ہے۔ وہ ای سی پی چیئرمین جس کو اس نے خود اپوائنٹ کیا، یہ جو کیا نام ہے ای سی پی چیئرمین کا، سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ عمران خان کے اپنے اپوائنٹڈ ہیں اور پہلے ان کی دن رات تعریفیں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ جو بلی ہے عمران خان، اس کی حیثیت ایک بلی سے زیادہ نہیں ہے، ہر اس میں وہ ٹریٹ موجود ہے جو ایک بلی کا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے تو یہ اس ادارے کے سربراہ کو اٹیک کرتا ہے۔ پہلے سے یہ اس کو پتا تھا کہ فارن فنڈنگ کی اب فائنڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، تو آپ دیکھیں کس طرح اس نے یہ اٹیک جو ہے وہ ای سی پی کے چیئرمین کے اوپر لانچ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہوئی ہے، چوری سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، غلط کام کیے ہوئے ہیں۔ وہ جو ممنوع فنڈنگ آئی ہے وہ کہاں خرچ ہوئی ہے اس کا حساب تو بعد میں ہوگا، وہ اس پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن لانے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں سازشوں کو پنپنے کے لیے وہ فنڈنگ خرچ ہوئی ہے، وہ پاکستان کے خلاف فنڈنگ تھی، پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، اس میں ہم بعد میں جائیں گے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ یہ بلی بن جائے اور آ کر گالیاں نکالے اور اپنے حق میں فیصلے لے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ 3 ممبر بینچ تو کر سکتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات، اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ای سی پی کے سامنے دھرنا دیں گے۔ جی یہ جو کیا نام ہے ای سی پی چیئرمین کا، سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ عمران خان کے اپنے اپوائنٹڈ ہیں اور پہلے ان کی دن رات تعریفیں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ جو بلی ہے عمران خان، اس کی حیثیت ایک بلی سے زیادہ نہیں ہے، ہر اس میں وہ ٹریٹ موجود ہے جو ایک بلی کا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے تو یہ اس ادارے کے سربراہ کو اٹیک کرتا ہے۔ پہلے سے یہ اس کو پتا تھا کہ فارن فنڈنگ کی اب فائنڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، تو آپ دیکھیں کس طرح اس نے یہ اٹیک جو ہے وہ ای سی پی کے چیئرمین کے اوپر لانچ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہوئی ہے، چوری سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، غلط کام کیے ہوئے ہیں۔ وہ جو ممنوع فنڈنگ آئی ہے وہ کہاں خرچ ہوئی ہے اس کا حساب تو بعد میں ہوگا، وہ اس پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن لانے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے خرچ ہوئی ہے، اس پاکستان میں سازشوں کو
पनपने के लिए वो फंडिंग खर्च हुई है, वो पाकिस्तान के खिलाफ फंडिंग थी, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, उसमें हम बाद में जाएंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं है कि ये बुली बन जाए और आकर गालियां निकाले और अपने हक में फैसले ले, ये नहीं होगा। ये 3 मेंबर बेंच तो कर सकता है, ये हम नहीं कर सकते। और आखिरी बात, अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ECP के सामने धरना देंगे। एक मिनट। जी।